لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کے جو بے شمار فضائل بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جب کوئی قرآن مجید کے کسی بھی حصے کی تلاوت کرتا ہے تو اسے اس تلاوت کے بدلے میں ایک ایک حرف پر، ایک ایک لیٹر پر کم سے کم 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کے اور بھی بے شمار فائدے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے۔ جب سے اللہ ہے تب سے یہ قرآن ہے، اور جب تک اللہ رہے گا اس وقت تک یہ قرآن رہے گا۔ یہ قرآن الگ مخلوق نہیں ہے کہ اللہ نے اسے پیدا کی تو جب پیدا کی اس وقت سے اس کا وجود ہوا۔ جب سے اللہ ہے اس وقت سے قرآن ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اسے علم اللہ کی صفت ہے۔ تو جب سے اللہ ہے اس وقت سے علم ہے، جب تک اللہ رہے گا اس وقت تک علم رہے گا۔ تو یہ اللہ کا کلام جو ہے، جو قرآن کی شکل میں ہمارے سامنے آج ہے، یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ جب سے اللہ ہے اس وقت سے یہ کلام ہے، اور جب تک اللہ رہے گا اس وقت تک یہ کلام رہے گا۔ تو اللہ کے کلام کے کتنے اونچے اونچے فائدے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کلام اللہ کے کچھ وہ فوائد ہوں گے جو ہم اس دنیا میں سمجھ نہ سکیں، اور آخرت میں جا کر ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن کے یہ فائدے ہیں جو مجھے مل رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت ہمارے پاس وہ عقل ہی نہ ہو کہ ہم ان کو سمجھ سکیں۔ اسی لیے علماء کا اس بات پر اجماع ہے، یہ یونانیمس اپینین ہے، کنسنسس ہے، کہ سب سے افضل ذکر یہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ اس کے بعد سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ تو لا الہ الا اللہ سے بھی زیادہ افضل ذکر قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ ہر سننے والا بھائی، ہر سننے والی بہن اپنی زندگی کا قرآن مجید کی تلاوت کو حصہ بنا لیں، اور بار بار جو ہے وہ قرآن مجید کا جو نصاب جو ہمارے ذہن میں ہے اور ہم جس کی تلقین کرتے ہیں، وہ اس لیے دہراتا رہتا ہوں کہ جن لوگوں کو پہلے سے معلوم ہے تو دوبارہ یاد دہانی ہو جائے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا یہ نصاب ہے، مگر اس میں سے یہ تو میں کر رہا ہوں، یہ نہیں کر رہا ہوں، تو مجھے یہ کرنا ہے۔ اور جو نئے لوگ ہیں ان کے سامنے وہ نصاب آ جائے اور بار بار سننے کے نتیجے میں پکا بھی ہو جائے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کا جو نصاب ہے وہ یہ کہ صبح اٹھ کر یاسین شریف پڑھنی، صبح صادق ہو جائے، صبح صادق ڈون ہو جائے۔ تو کوئی جلدی اٹھ گیا ہے تہجد کے لیے، تہجد پڑھ لی،
ڈون ہو گیا اور ابھی نماز کو وقت باقی ہے تو پڑھ سکتے ہیں یاسین شریف. تو ڈون کے بعد صبح کو کسی بھی وقت یاسین شریف پڑھنی. اکثر لوگ فجر کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں الحمدللہ. اور گھر میں بیوی بچوں میں بھی یہ عادت ڈلواؤ کہ صبح یاسین شریف پڑھنی ہے. اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ من قرأ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائجہ. جو شخص دن کے ابتدائی حصے میں یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے تو پھر آگے پورے دن میں اس کی جتنی ضرورتیں ہیں اللہ پوری فرماتے ہیں. بہت سے لوگ آتے ہیں کہ آج میرا آپریشن ہونے والا ہے, دعا کیجیے. آج میرا ڈرائیونگ ٹیسٹ ہے, دعا کیجیے. آج میرا ایگزام ہے, دعا کیجیے. آج میرا انٹرویو ہے, دعا کیجیے. تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ فجر کی نماز پڑھیے اور فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین شریف پڑھیے اور اللہ تعالی شانہ سے کہیے کہ اے اللہ, آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں سچ فرماتے ہیں, اور انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جو شخص صبح کو یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ اس کی پورے دن کی ضرورتیں پوری فرماتے ہیں. تو میری بہت ساری ضرورتیں ہیں, ان میں سے ایک بہت امپورٹنٹ ضرورت آج یہ ہے, آپ اسے پوری فرمائیے. اور دوسرا ایک کام میں ان کو یہ بتلاتا ہوں کہ فجر کی نماز پڑھ کر آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیے. سن رائز کے 15 منٹس کے بعد تک قبلے کی طرف منہ کر کے آرام سے بھی بیٹھ سکتے ہیں, ریلیکس ہو کر, اور ذکر میں, تلاوت میں, اللہ اللہ میں مشغول رہیے. اور اس کے بعد 2 رکعت نفل کر کے 4 رکعت پڑھ لیجیے. یہ اشراق کی نماز ہے. اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اشراق کی 4 رکعت پڑھتا ہے 2 کر کے نفل, فجر کی نماز پڑھتا ہے, فجر کے بعد اسی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اور 2 رکعت کر کے 4 رکعت نفل پڑھتا ہے, تو اللہ تعالی شانہ اسے 2 چیزیں عطا فرمائیں گے. نمبر 1, مقبول حج اور عمرے کا ثواب. مقبول حج اور عمرے کا ثواب. اب جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں, حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, تو حج کتنا مشکل ہوتا ہے. اور ہم لوگ جو راحت پسند ہو گئے ہیں, ہمارے لیے تو وہاں پہنچنے کے بعد مکہ سے عمرہ کرنا ہوتا ہے, تنعیم جا کر, وہ بھی ہمیں تو بہت مشکل لگتا ہے. وہاں تک جاؤ, ٹیکسی کر کے جاؤ, واپس آؤ. 4 رکعت پڑھ لی تو ایک حج اور ایک عمرے کا مقبول ثواب. یعنی پورا سال اگر کوئی کرے گا تو 360 سے زیادہ اس کے حج اور عمرے کے ثواب ہو جائیں گے. اور دوسرا فائدہ کیا ہے یہ 4 رکعت کا, پورے دن میں جو حاجتیں ہیں وہ پوری ہو جائیں گی. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو, یاسین شریف پڑھ کر کے اللہ سے کہو کہ اللہ, آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے. پھر بیٹھے رہو, اشراق پڑھو 4 رکعت اور پھر کہو, انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی. اور پیغمبر کی طرف سے کامیابی کے 2 وعدوں کے باوجود اگر کامیابی نہیں ملتی ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کامیابی اسی میں. اس لیے کہ حاجت پوری ہوگی تمہاری. تو حاجت پوری ہونے کا تو مطلب یہ ہے کہ حاجت پوری ہو جائے گی, یعنی آپ کامیاب ہو جائیں گے. تو اگر نہ ہو, 2 کام کرنے کے بعد بھی اگر نہ ہو, تو سمجھنا چاہیے کہ کامیابی اسی میں ہے اور اللہ زیادہ جانتا ہے. تو ایک نصاب کا ایک حصہ یہ ہے کہ ہر روز یاسین شریف کی تلاوت شروع کر دیجیے صبح کو. دوسرا کام کیا کرنا ہے, مغرب کے بعد سے لے کر سونے تک, فرام آفٹر مغرب انٹل وی گو ٹو سلیپ, ایک سورۃ الملک پڑھنی ہے, تبارک الذی بیدہ الملک. دوسری سورہ الف لام میم سجدہ پڑھنی ہے, سورہ الف لام میم سجدہ. اور تیسری سورۃ الواقعہ. جو ان تینوں کو پڑھ لیتا ہے تو کیا ملے گا,
3 چیزیں ملیں گی. نمبر 1، دنیا میں کبھی روزی کی تنگی نہیں آئے گی، تو دنیا کنٹرول میں آ گئی. نمبر 2، قبر میں عذاب نہیں ہوگا، تو قبر سے چھٹی ہو گئی. اور نمبر 3، جہنم میں نہیں جائے گا، آخرت کے دن چھٹی ہو جائے گی. یہی تو چاہیے ہمیں. روٹی چاہیے، قبر میں آرام چاہیے، اور قیامت کے دن چھٹکارا چاہیے. تو روزانہ صبح کو یاسین شریف اور شام کو 3. اب کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ بھئی بہت مشکل ہے میرے لیے، تو میں اتنا فلوئنٹ نہیں ہوں. تو بہت آسانی سے دھیرے دھیرے چلو. جو بچہ مکتب میں پہلی مرتبہ آتا ہے اسے کوئی قرآن نہیں پڑھاتا، الف با تا سا پڑھاتے ہیں، اور وہ بھی 3 الف با تا. جاؤ بیٹا یہ یاد کر کے کر لے آنا. آپ صرف اتنا کیجئے کہ میں جو عرض کر رہا ہوں وہ آپ کو کرنا ہے، یہ ارادہ کر لیجئے. دھیرے دھیرے مگر کرنا ہے. اب یاسین شریف کی تلاوت تو سب کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ تو فجر کے بعد شروع ہو جائے گی. یہ جو 3 ہیں، ان 3 میں سے جو سب سے ایزی آپ کو لگے وہ ایک شروع کر دو. قبر کا عذاب بہت مشکل ہے، اور سورت تبارک الذی سے قبر کے عذاب سے حفاظت ہو جاتی ہے، اور یہ صرف 4 پیج کی ہے. تو سورت الملک شروع کر دیجیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو بہت روتے تھے. قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو بہت روتے تھے، داڑھی تر ہو جاتی تھی. تو کسی نے پوچھا کہ جنت جہنم کا تذکرہ آتا ہے اتنا نہیں روتے؟ جہنم کا تذکرہ آتا ہے قیامت کے دن کا، اور قبر کے عذاب سے آپ بہت، قبر کے تذکرے سے بہت روتے ہیں، قبر کے پاس سے گزرتے ہیں بہت روتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منزل سٹیشنز میں سے پہلا سٹیشن ہے. اس میں جو کامیاب ہو گیا آگے وہ کامیاب ہو جائے گا. تو سورت الملک جو پڑھتا ہے وہ قبر کے عذاب سے بچ جاتا ہے. اب آپ بچنا چاہتے ہیں تو پڑھنا شروع کر دو. آپ اپنی بیوی کو بچانا چاہتے ہیں کہ نہیں، اسے بھی ترغیب دو. بچوں کو بچانا چاہتے ہیں کہ نہیں، ان کو بھی ترغیب دو. اور میری طرح ترغیب دو. جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ 3 سورتیں پڑھنی ہیں، مگر 3 نہ پڑھ سکے تو کیا کرو، 1 پڑھو. پھر جب یہ کنٹرول میں آ جائے تو 2 پڑھو، وہ کنٹرول میں آ جائے تو 3 پڑھو. تو بچوں کو ایسا کہو کہ بیٹا روزانہ سورت الملک پڑھنی ہے، مغرب کی نماز پڑھ کر. پوری نہ پڑھ سکو تو 3 آیتیں پڑھ لو. پھر 2-3 ہفتے کے بعد کہو کہ بیٹا 3 آیتیں کنٹرول میں، اب 10 کر لو. دھیرے دھیرے چلاؤ. مگر ہمیں یہ کام زندگی میں لانا ہے، خود بھی لانا ہے، بچوں کے لیے بھی لانا ہے. ہر ماں باپ جو ہے اپنی بیوی بچوں کی فکر کرتے ہیں فیوچر کی. تو روزانہ صبح کو یاسین شریف، شام کو سورت الملک، تبارک الذی، سورہ الف لام میم سجدہ، اور سورہ واقعہ. اور روزانہ قرآن مجید کی تلاوت. بہت سے ہمارے دوست احباب ایسے ہیں جو ایسا سمجھتے ہیں کہ یہی تلاوت کی طرف سے کافی ہو جائے گا. نہ یہ نہیں. تلاوت کلام پاک الحمد سے شروع کرنا ہے، اور تھوڑا 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 کر کے والناس تک پہنچانا ہے. روزانہ اگر 1-1 سپارہ پڑھو گے تو سال میں رمضان کے علاوہ 11 قرآن ختم ہوں گے. رمضان میں تو ہم زیادہ پڑھتے ہیں. اور اگر آدھا سپارہ پڑھو گے تو 5.5 ختم ہوں گے. 5.5. دیکھو 5.5 قرآن آدھا پڑھو گے تو کتنا بڑا فائدہ. اور اگر ہم کوارٹر پڑھیں گے تو 2 and 3 کوارٹر ہوگا. تو ابھی ہم لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ قرآن 1 سپارہ تو بہت زیادہ ہے، 1 سپارہ بہت زیادہ ہے، 1 سپارہ بہت زیادہ ہے. تو پورے سال میں 0 قرآن ختم ہوتے ہیں. اور کوارٹر پڑھیں گے تو 2 جز and 3 کوارٹر ہوگا. 2 جز and 2 قرآن and 20 جز ہوگا. 2/3، بلکہ 2/3 سے بھی زیادہ، 22.5 ہوگا. تو یہ بھی پکا ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ ہم روزانہ سورہ فاتحہ سے قرآن شروع کر کے کچھ نہ کچھ پڑھیں گے. اور آخری نصاب یہ ہے کہ ایوری فرائیڈے سورۃ الکہف پڑھنی. اب سورۃ الکہف ذرا لمبی ہے،
हाफ से कुछ ज्यादा। तो अगर किसी को ऐसा लगे कि सूरतुल कहफ तो बहुत लंबी है और मैं बहुत स्लो रीडर हूं, तो कोई बात नहीं, एक रुकू पढ़ो एवरी फ्राइडे। वो एक रुकू कंट्रोल में आ जाए तो फिर फर्स्ट रुकू और लास्ट रुकू पढ़ो, इंशाल्लाह बीच वाली बरकत भी अल्लाह दे देगा। और धीरे धीरे फिर बढ़ाओ, एक वक्त आएगा कि आप पूरी सूरह कहफ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। टारगेट्स बनाओ, गोल बनाओ। बस असल निसाब ये है, यासीन शरीफ डेली इन द मॉर्निंग, सूरतुल मुल्क, सूरह अलिफ लाम मीम सजदा, सूरतुल वाकिया एवरी डे, एनी टाइम बिटवीन आफ्टर maghrib and going to sleep, and a portion from the Qur'an on a daily basis with the aim of reaching at least one juz. And thereafter, inshallah, Allah will put barakah and some of you will begin to recite 1.5 and 2 and 2.5 and 3 and 3.5 and 4. My late uncle, may Allah shower his mercy upon him, Maulana Mohsin's grandfather, Ibrahim Bai's father, he was not Hafiz of the Qur'an. But he used to recite Qur'an so much that all the Huffaz know that a Hafiz, before reciting the Qur'an in Taraweeh, will read it to somebody during the day. And he will read it to not only a Hafiz, a good Hafiz, so that the mistake is corrected before he comes on the Musalla. A Hafiz will not recite to a non-Hafiz before Taraweeh. He will always recite to a Hafiz and a good Hafiz. But I remember that good Huffaz used to recite the Qur'an that they were going to recite in Taraweeh to my uncle in Masjid-e-Nur. Hafiz Abdul Haq Sahib Takulia is a very good Hafiz. Very, very Jayyid Hafiz. I myself have seen him every day after Asr Salat reciting that portion to Maulana Mohsin's grandfather, who was not a Hafiz. And he would take out mistakes. Why? Because he was reciting Qur'an so much. So let us begin with whatever we are able to do. Shaitan will plant this thought in our minds. What's the point of one ruku? What's the point of one ayat? Allahu Akbar. If we recite one ayat daily, then in 365 days, how many ayats will we recite? 365. We would have recited 2-3 juz. So inshallah on a daily basis we are going to start from today inshallah. Before we leave the masjid, we know Suratul Fatiha by heart. Let us recite Suratul Fatiha and say Alhamdulillah, today's recitation is done, from tomorrow I will recite from Suratul Baqarah. So this is the nisab on every Friday, Surah Kahf. And if one is able to read Surah Dukhan on Friday as well, Surah Dukhan, 4 pages, Surah Dukhan. This is extra. You can make it part of your nisab later on. But there are many virtues for it. One virtue is that for the reciter of Surah Dukhan on Friday, Allah subhanahu wa ta'ala will build a palace for him in Jannah. If we recite Surah Dukhan every week, and Allah builds 52 palaces for us in Jannah, then how is it possible for Allah not to give us entry in Jannah? So Allah will build a palace for us in Jannah means Allah will change our lives before we depart from this world so that we can benefit from those palaces. तो कुरान मजीद के साथ अपना ताल्लुक जोड़ना है. We need to connect ourselves to the Quran मजीद. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us all the tawfiq. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.